مشکل ہو جاتی ہے. تو جہاں سے ہم نے اپنا لیسن ختم کیا ہے وہیں سے ہم اپنا لیسن دوبارہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والصابرین، اور صبر کرنے والے ہوں. واو حرف عاطفہ ہے، الصابرین اسم ہے، اور ال سے پتہ چل رہا ہے اسم ہے، اور معرفہ بھی ہے. صابرا اس کا روٹ ورڈ ہے. اینا کی ساؤنڈ ہمیں بتا رہی ہے جمع ہے. ٹھیک ہے، تو جمع اسم آ گیا، صبر کرنے والے ہوں. اگر آپ دیکھیں والا والی والے کا مطلب آ رہا ہے اسم کے ساتھ، تو یہ بھی اسم الفاعل ہے. والصابرین صبر کرنے والے ہوں. فی البأسائی تنگ دستی میں. فی حرف جار ہے جس نے البأسائی اس کو مجرور کیا، واو عطفی کے ذریعے الضرائی بھی اس کے ساتھ جڑا، تو یہ دونوں کو اس نے مجرور کیا. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں جڑ کر یہاں تک جو ہے یہ پورا اس کے ساتھ مرکب جاری بنے گا. فی کے انڈر کون کون آ گیا؟ فی کے انڈر الباسائی و ضرائی. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں واو عاطفہ کے ذریعے جڑ چکے تھے. فی حرف جر الباسائی مجرور، یہ جمع ہے. با الف والا حمزہ سین اس کی، اور مرکب اضافی کا پیٹرن سوری مرکب جاری کا پیٹرن بنا رہی ہے. والضرائی ضاد را را تکلیف میں. یہ بھی الف اور حمزہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ بھی مونس بھی ہے، اور الف کی وجہ سے ہمیں الف لام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ معرفہ بھی ہے. وحینا واو حرف عطف ہے. حینا، اب آپ اس میں بھی وقت دیکھ رہے ہیں، اور وقت تو ہم نے کیا دیکھا تھا؟ وقت کہاں پایا جاتا ہے؟ اسم ظرف میں، یعنی یہ ظرف آ گیا. ظرف کے ساتھ اگر کوئی اسم یا کوئی ضمیر جڑی ہوئی ہو تو وہ بھی مرکب اضافی کا پیٹرن ہوتے ہیں، یعنی ان میں آپس میں تعلق ہے. وحین البأسی، اور لڑائی کے وقت. تعلق ہو گیا نا وقت کا لڑائی کے ساتھ، یعنی لڑائی کے وقت. البأسی سیم وہی پیٹرن ہے. بی الف والا حمزہ با الف والا حمزہ سین اس کا روٹ ورڈ ہے. لڑائی کے وقت. اولائکا، اولائکا ہم دیکھ چکے ہیں اسم ہے اشارہ. اسم اشارہ ہے، اور اسم اشارہ جو ہے یہ مذکر کا ہے، اور ہے تو بعید کا اشارہ، بعید ہے یہ. لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ترجمہ یہ میں آیا ہے. تو ہم یہاں پہ اکثر دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں جب کسی ورڈ کو خاص بھی کیا جاتا ہے نا، جب کسی چیز کو خاص طور پہ پوائنٹ کیا جاتا ہے، چاہے وہ دور کی ہو تو اس کو قریب میں ہی شو کیا جاتا ہے. تو ہم اس کے ترجمے میں اس طرح بھی ایڈیشن کر سکتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں. اولائے کا اسم اشارہ ہے. الذین جنہوں نے، مشارون علیہ. کیوں؟ کیونکہ الف لام آ رہا ہے، تو یہاں سے لے کے یہاں تک مرکب اشاری بن گیا. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے. الذین جو ہے نا یہ اسم موصول ہے، جملے کو جوڑتا ہے. الذین موصول بھی ہے، معرفہ بھی ہے، مبنی بھی ہے. جو لوگ جانتے ہیں وہ لوگ سمجھ جائیں، نیو کمرز ہیں وہ بالکل پریشان نہیں ہوں، آپ کو بھی آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گا. الذین مبنی ہے. صدقو سچ کہا، فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے. صاد دال قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا. اور حرف عطف اولائکا، یہی لوگ. اولائکا اسم اشارہ جمع کے لیے، مذکر کے لیے، بعید کے لیے، دور کے لیے. ہم وہ سب. ہم ڈی ٹیچ پروناؤن. ڈی ٹیچ پروناؤن کے بارے میں جو لوگ جانتے ہیں ان کو اچھی طرح یہ پتا ہوگا کہ یہ ضمیر ہوتی ہے، مرفوع ہوتی ہے، منفصل ہوتی ہے. ضمیر مرفوع منفصل، اور یہ جب جملے میں استعمال ہوتی ہے تو جملہ اسمیہ کا حصہ بنتی ہے. المتقون تقوی والے ہیں یا متقی لوگ ہیں. میم شروع میں آ گیا والا والی والے کے لیے. تا قاف یا اس کا روٹ ورڈ آ گیا. واو نون جو ہے آخر میں جمع کی علامت آ گیا. یہی وہ لوگ ہیں جو سب متقی ہیں یا تقوی والے ہیں. یہاں ہمیں پوری آیت میں بتایا کیا گیا؟ ہمیں پوری آیت میں بتایا گیا کہ نیکی ہے کیا. اب ہم کیا کرتے ہیں، یعنی کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں ان کا ایک کنسیپٹ بن جاتا ہے کہ چونکہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی بہت بڑی فرما برداری کا کام کر رہے ہیں، تو بس کافی ہے، ہمیں اب ضرورت کچھ نہیں ہے کچھ اور کرنے کی. تو اوپر والی یہ جو آیت ہے اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس سے پہلے والی آیت میں بھی توحید کا بیان ہوا تھا.
ٹھیک ہے، اور یہاں پہ بھی اب دیکھیے کہ توحید کے ساتھ ساتھ لوازم کیا ہیں، لازمی چیزیں کیا ہیں؟ ایمان، انفاق یعنی نفق، خرچ کرنا، اقامت صلات، ادائے زکوٰۃ، ایفائے عہد، اور ہر طرح کے حالات میں حق کے اوپر ثابت قدمی، یہاں ان چیزوں کا بیان ہو رہا ہے، ہر طرح کے حالات میں استقامت کا بیان ہے۔ تو یہ تمہید اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کا حق مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لینے سے نہیں ہوگا، جیسے کہ یہود اور نصارہ نے سمجھ لیا ہے۔ چنانچہ اس مسئلے پر ان کے ہاں ایک مدت سے مار کا جدال، قتل و غارت ہے کہ ان کے خیال میں بس دین اتنا ہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں کیا بتایا ہے کہ دین کے لیے فلانی 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 چیزوں کی ضرورت ہے، جو کچھ یہاں پہ بیان کیا گیا۔ تو یہاں پہ یہ تمہید کیوں باندھی گئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بر جو ہے نا، لیس البر، یہ بر جو ہے یہ اس کا اصلی معنی ہے کسی کے حق کو پورا پورا دینا، عام اس کے کہ اللہ کا حق ہو، یعنی کہ اللہ کے حق کو تو پورا پورا دینا ایک انسان کی اوقات ہے ہی نہیں، لیکن چاہے وہ اللہ کا حق ہو، چاہے ماں باپ کا حق ہو، یا اللہ کے بندوں کا حق ہو، ان تمام حقوق کو دیے بنا آپ نیکی نہیں کر رہے۔ نیکی اتنی سی نہیں ہے کہ میں نے اپنی عبادات بہت زیادہ بڑھا لی ہیں، میں نے 5 وقت نماز کے علاوہ میں اور بہت ساری نمازیں پڑھتی ہوں، جو نفل نمازیں ہیں ان سب کو کرتی ہوں، قیام اللیل کرتی ہوں، اس کے بعد بھی مجھے جو ٹائم مل جاتا ہے وہ بھی میں نفلی عبادات کرتی ہوں۔ بلکہ نیکی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باقی تمام لوازم کو بھی اختیار کیا جائے، اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق بھی پورے کی جائیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی احسن معاملہ کیا جائے، احسان والا معاملہ کی جائے، اللہ کے اوپر ایمان، اللہ کے آخرت کے دن کے اوپر ایمان، فرشتوں کے اوپر ایمان، کتابوں پر ایمان، جو کتابیں آ چکی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے برحق ہیں، اور قرآن پاک ہمارے لیے واحد سرچشمہ ہدایت۔ پھر نبی اور رسول کا تھوڑا سا فرق بھی ہے کہ نبی تو تمام انبیاء کے اوپر دلالت کرتا ہے، لیکن رسول وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کسی خاص مقصد کے لیے تیار کرتے ہیں، یعنی رسول دیتے ہیں، ان کو پیغام دیتے ہیں کتابوں کی صورت میں۔ تو جو نبی اور رسول دونوں کے اوپر ایمان لانا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں لازم کر دیا۔ خرچ کرنا مال کے اوپر، ذوی القربا، مال سے بہت محبت ہے نا انسان کو، تو اللہ کی محبت کے لیے ذرا قربان تو کرو اس مال کو، تبھی تو نظر آئے گی محبت۔ ہوتا کیا ہے کہ جب مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو پھر تمام اپنی مجبوریاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، ہمیں تو یہاں پہ بھی مال کی ضرورت ہے، ہمیں تو اپنا پیسہ یہاں پہ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میری یہ ضرورتیں ہیں، میری وہ ضرورتیں ہیں۔ تو جب اللہ کے لیے انسان نیکی کرتا ہے نا تو پھر مال کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کی محبت میں سب کچھ وار دیا۔ ذوی القربا، رشتے داروں پر، خاص طور پہ وہ رشتے دار جو آپ سے آلریڈی ناراض ہوں، ان کو تحفے تحائف ضرور دیجیے۔ والیتاما، چاہے فیملی میں ہو چاہے فیملی سے باہر ہو، کہیں پر بھی ہو، یتیم کے لیے دستے شفقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرت کے دن اپنے ساتھ 2 انگلیوں کی طرح بشارت دی ہے اس شخص کی جو یتیم کی کفالت کرتا ہے۔ والمساکین، مسکین کون ہے؟ جس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ نہ ہو، یعنی ایک وقت اگر وہ گزارا کر لے تو دوسرے وقت کا پتہ نہ ہو، بے سر و سامانی کی کیفیت میں ہو۔ وابن السبیل، مسافر کو راستے میں ہو، اس کے پاس سفری سامان کے علاوہ کچھ موجود نہ ہو، منزل دور ہو، پریشان ہو، آپ کے شہر میں آیا ہوا کوئی پردیسی ہو جو یہاں نوکری کر رہا ہو، جاب کر رہا ہو، اس کے پاس اپنا ٹھکانہ نہ ہو اور وہ مجبور ہو لوگوں کے اوپر۔ وسائلین، جو بھی سوال کر دے آپ سے، ایک تو پیشہ ور گداگر ہوتے ہیں نا، ان کی تو مدد کرنا گویا آپ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ رہے ہیں، ان کو عادت ڈال رہے ہیں۔ لیکن سائلین وہ ہوتے ہیں جن کی ضرورت آپ کو نظر آ جاتی ہے، دستے شفقت رکھیے ان کے سر پہ، اگر وہ اپنا ہاتھ دراز کریں یا نہ کریں، ان کی ضرورت کو پورا کر دیجئے۔ وفر رقابی، اور غلاموں کو گردنیں چھڑانے میں۔ اب چونکہ یہاں پہ وہ صورتحال تو نہیں ہے کہ مطلب غلام کیے جاتے ہیں اور ان کو چھڑایا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ناحق سزا کاٹ رہے ہوتے ہیں،
जेलों में हैं, बेकसूर लोग हैं, कैद में हैं, बेकसूर लोग हैं, किसी इंसान ने उनको यरगमाल बनाया हुआ है, बेकसूर लोग हैं, गरीब गुरबा हैं और किसी के जाल में फंसे हुए हैं, किसी को उधार दे बैठे हैं और फिर वो उसके चक्कर में उसको यरगमाल बना के बैठा हुआ है। तो ऐसे लोगों के लिए अगर आप अपने माल को खर्च करते हैं और उनको छुड़ा लेते हैं, उनको आजाद कर देते हैं, तो ये तमाम आपको नेकी के कामों में बताया जा रहा है। फिर ये है ज़कात अदा करनी है, नमाज पढ़नी है, इनको तो हम सब जानते हैं, लेकिन अहद को पूरा करना ये हम सीरियस नहीं लेते। हमारी मुंह से जो बात निकल जाती है ना, वो तो हम कभी दानिस्ता भी कह देते हैं, कभी ना दानिस्ता भी। लेकिन दानिस्ता किया गया अहद जब हम किसी से करते हैं तो फिर हर कीमत पे उसको पूरा कीजिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अहद कर बैठते हैं, लेकिन जब उस अहद में हमें अपना कोई नुकसान नजर आता है तो हम उससे पीछे हट जाते हैं। तो फिर उसको पूरा कीजिए, हाँ आपको नुकसान भुगतना पड़े, क्योंकि आपका नुकसान पूरा करने वाला रब ताला है। आप अगर किसी चीज को नफा समझ के कर रहे हैं, उसमें भी तो नुकसान अल्लाह पैदा कर सकता है ना। तो इसी तरीके से आप अल्लाह के बंदों के लिए आसानियों के मामलात कीजिए। सबर करने वाले अहद करना पूरा करते हैं, फिर सबर करने वाले हूं तंगदस्ती में, तकलीफ में और लड़ाई के वक्त। इन आयात को पढ़ के आज के मौजूदा दौर को याद देखिए कि हमारे वो बहन भाई जो फलस्तीन में फंसे हुए हैं, किस तरीके से उनके ऊपर जुल्म और बर्बरियत हो रही है। पूरी दुनिया खामोश है। बहुत ही अफसोस का मकाम है हम सब के लिए, हम सब के लिए बहुत अफसोस का मकाम है कि हम मुसलमान नाम के हैं। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को भूल गए कि मोमिन एक जिस्म की मानिंद है। जब एक जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ पहुंचती है तो दूसरा हिस्सा उसकी तकलीफ महसूस करता है। आज हम क्यों इतने बेहिस हो गए? हम अपने दीन से दूर हैं। हम उनकी तकलीफ को महसूस नहीं कर पा रहे। इसलिए नहीं महसूस कर पा रहे कि हमारे लिए लज्जतों को तोड़ने वाली चीजें एक्सेप्ट करना मुश्किल है। हमें तो बहुत सारी रंगीनियां अच्छी लगती हैं। हम सोशल मीडिया पे कोई ऐसी वीडियो देखते हैं, हमारा दिल बुरा होता है, हम उसको स्क्रॉल कर देते हैं फौरन। कभी महसूस कीजिए गोद में अपने बच्चों को बिठा के कि माए, हमारे बच्चे अल्लाह मियां सलामत रखे हमारी गोद में हैं, और वहां पे माएँ अपने बच्चों के अज़ा इकट्ठे कर रही हैं। क्या औरतें हैं वो, किस तकलीफ में, किस दर्द का कोई उनका अंदाजा कर सकता है? शायद नहीं कर सकता। उनकी तकलीफ का और उनके दर्द का एहसास बहुत छोटी बात होगी, बहुत छोटी बात होगी जो कुछ उनके साथ हो रहा है। पूरी मुस्लिम उम्मत खामोश है। हर एक को अपना माल प्यारा है, हर एक को अपनी कुर्सी प्यारी है, हर एक को अपनी वरासत प्यारी है, जायदाद प्यारी है, अपनी औलाद प्यारी है। क्या ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने आजमाइश नहीं बताई? क्या हमने नहीं पढ़ा कि अल्लाह ताला ने वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसी। तो ये तो अल्लाह ताला ने हमारी सारा कुछ आजमाने के लिए ही बनाया, और अल्लाह ने आजमा लिया आपको, और आपने फोकियत दी इन चीजों को, अल्लाह को छोड़ दिया। नहीं देखा कि वो लोग किस हालत में हैं, क्या हो रहा है उनके साथ। क्या मेरी बेटी जैसी वो बच्चियां नहीं है? क्या आपकी बहनों जैसी वो बच्चियां नहीं है? क्या उनकी इज्जतें हमारी बच्चियों से ज्यादा अनमोल नहीं है, या हम लोग ज्यादा अनमोल हैं? कभी महसूस करें इस चीज को तो रातों की नींद उड़ जाती है। फिर हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे कि हम कर क्या सकते हैं। अभी करते हैं इंशाल्लाह ताला थोड़ी सी बातचीत इसके ऊपर। तकलीफ के वक्त में, लड़ाई के वक्त यही लोग हैं जिन्होंने सच कहा, और यही लोग हैं, वो सब लोग कौन हैं? वो मुत्तकी हैं। यानी कि आज के दौर में अगर देखा जाए तो अहले फलस्तीन तो अपना हक अदा कर गए, वो तो मुत्तकीन में शुमार हो गए। अगर आप देखें उन वीडियोस को, किस तरीके से सबर के ऊपर, वो इस्तकामत के ऊपर अपने मुर्दों को दफना रहे हैं, अपने बच्चों के, अपने घर वालों के अज़ा इकट्ठे कर रहे हैं, किस तरीके से वो अपना दिल पे पत्थर रखे अपनी जानों को बचाते फिर रहे हैं, अपने प्यारों को अपनी आंखों से मरते देख रहे हैं, और फिर वहदहू ला शरीक का कलमा पढ़ रहे हैं। किस तरीके से उन्होंने म, तमाम उम्मत मुस्लिमा के मुंह पे तमाचा मारा है। किस तरीके से उन्होंने अल्लाह को अपना वारिस बना लिया, और बाकी तमाम दुनिया मुजरिम बन गई। कटहरे में हैं हम लोग सब। हम सब से पूछोगी कि हम कहाँ थे, हम क्या थे, हम कहाँ कुछ कर सकते थे, हमने नहीं किया। हम क्या करेंगे, कैसे खड़े होंगे उस रब के सामने? लेकिन वो जिसको अपने रब के सामने खड़े होने का खौफ हो, जब ये खौफ ही नहीं होगा तो फिर कहाँ से रहमदिली आएगी? तो अल्लाह ताला हम सब को माफ कर दे। अल्लाह अहले फलस्तीन के ऊपर रहम और करम का मामला करे।
अल्लाह ताला उनका वारिस बन जाए। बेशक बिलाशुबा अल्लाह ताला ने उनके लिए बहुत बुलंद दर्जात रखे हैं, लेकिन हम उनके दुख में, उनकी इस घड़ी में बराबर के उनके साथ